بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں پہلے پارے کے اندر یہ جو آیت ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اللہ فرماتا ہے تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ تو اس کی تفسیر کے اندر حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ شیطان نے کسی طرح حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں تمہیں شجر خلد بتا دوں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرمایا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے، وہیں خیال حضرت حوا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم کو دیا، انہوں نے بھی تناول کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ لا تقربا کی نہیں تنزیہی ہے، تعریمی نہیں، کیونکہ اگر وہ تعریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطا اجتہادی معصیت نہیں ہوتی۔ اب دیکھو کہ قرآن پاک کی تفاسیر کے اندر بہت ساری تفاسیر ہیں، اور یہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے اندر بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو تناول کیا تھا درخت سے تو وہ خطا اجتہادی تھی آپ کی۔ آپ نے یہی خیال فرمایا کہ یہ جو اللہ نے منع فرمایا تو یہ نہیں تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، کہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو پھر جو ہے وہ اس درخت کے پاس جاتے ہی نہ اور کھاتے ہی نہ۔ تو یہاں آگے جو انہوں نے لکھا ہے کہ خطا اجتہادی جو ہے یہ معصیت نہیں، تو پتہ چلا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ اس درخت سے کھایا تھا پھل، تو یہ خطا اجتہادی آپ کی غلطی نہیں، گناہ نہیں، نقص نہیں، عیب نہیں۔ خطا اجتہادی جو ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، مواخذہ نہیں، بلکہ کیا ہے اجر اور ثواب ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو یہ پھل تناول فرمایا تھا تو یہ خطا اجتہادی تھی۔ اب دیکھو کہ قرآن کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ خطا اجتہادی کو بھی گناہ کہتے ہیں، تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کو تم جو ہے یہ خطا اجتہادی ان کی جو ہے یہ گناہ کے معنی میں لوگے؟ تو اس طرح جو ہے یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ خطا اجتہادی جو ہے وہ گناہ ہے ہی نہیں بلکہ اجر اور ثواب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد جب صحیح فیصلے تک پہنچ جاتا ہے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر اس سے اجتہاد کے اندر خطا ہو جائے خطا اجتہادی تو اس پر 1 اجر ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ تو یہ لوگ جنہوں نے شور ڈالا ہوا ہے کہ نہیں یہ گستاخی ہے، لگتا ہے جنہوں نے شور ڈالا ہوا ہے ان کے ذہن میں شور ہی نہیں ہے، کیونکہ خطا اجتہادی گناہ نہیں، نقص نہیں، عیب نہیں، غلطی نہیں، قصور نہیں۔ اب اس پر فتوے کیا ہیں کہ کفر کے ہیں، تو کیا آدم علیہ السلام کو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں خطا اجتہادی کو کفر، اس پر فتوے لگا رہے ہیں کفر کے، تو کیا وہ آدم علیہ السلام کو گناہگار کہتے ہیں؟ جبکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو وہ سرزد نہیں ہوتا کسی بھی نبی سے۔ نبی جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ چھوٹے اور بڑے جو گناہ ہیں ان سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کی بھی یہ خطا جو گناہ والی ہوتی ہے وہ سرزد نہیں ہوتی۔ خطا اجتہادی یہ تو نبیوں کی بھی شان ہے، ان سے بھی خطا اجتہادی ہو جاتی ہے، تو جب نبیوں سے ہو سکتی ہے تو غیر نبی سے نہیں ہو سکتی۔ تو اس واسطے یہ لوگ جو ہیں ان کو بالکل پتہ ہی نہیں، اتنے احمق اور بے وقوف بنے ہوئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب خطا اجتہادی ساری تفسیروں کے اندر لکھا ہے، کسی نے مطلقاً خطا لکھا تو مراد خطا اجتہادی ہے، تو خطا اجتہادی گناہ نہیں، نقص نہیں، عیب نہیں۔ اس پر ان لوگوں کو دعوت فکر ہے کہ دیتے ہیں کہ جو لوگ دن رات اسی کا انہوں نے ایک شو ڈالا ہوا ہے کہ نہیں یہ گستاخی ہوگی، جو ڈاکٹر صاحب نے یہ گستاخی کر دی ہے، کنز العلماء نے یہ گستاخی کر دی ہے، تو اگر قبلہ کنز العلماء یہ مسئلہ جیل میں یا کہیں بدل دیتے تو پھر یہ کتنا بڑا معاملہ خراب ہو جاتا، مگر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں استقامت عطا فرمائی اور انہوں نے 4.5 مہینے جیل کے اندر ظلم تو برداشت کر لیے مگر انہوں نے مسئلہ نہیں بدلا، اور اس طرح آپ نے اکابر کے نظریات پر اور جو شروع سے ایک عقیدہ چلتا آ رہا ہے اس پر اللہ کے فضل سے پہرا دے کر دکھایا۔